اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 3 ہم پڑھ رہے تھے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہاں تک پڑھا تھا سا، سی، سو۔ آگے پڑھیں گے، چلیں ایک مرتبہ ان کو قواعد جو ان کو ریپیٹ کر لیتے ہیں، دہرا لیتے ہیں۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکات کوشچن آخر میں کوشچن آنسر بھی ہیں، میں کوشچن کر لیتا ہوں، آپ پھر دل میں جواب دے دیں۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ جب آن لائن پڑھتے ہیں تو ابھی بھی یہ ویڈیو تو آن لائن ہے، لیکن اس کے علاوہ جیسے فیس ٹو فیس پڑھیں یعنی بالمشافہ ہو، آمنے سامنے بیٹھ کے پڑھیں یا آن لائن پڑھیں۔ دعوت اسلامی بھی آن لائن الحمدللہ اس وجہ آن لائن پڑھایا جاتا ہے۔ اکیڈمی کا نام ہے فیضان آن لائن اکیڈمی۔ پہلے نام تھا مدرسۃ المدینہ آن لائن، نام کو چینج کیا گیا ہے، مجلس شورا نے نام چینج کیا ہے، فیضان آن لائن اکیڈمی نام ہو گیا اس کا۔ تو اس میں بھی آن لائن پڑھاتے ہیں، اور کیمرہ آن کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے کہ بچے کس طرح پڑھیں، چھوٹے بچے بڑے بھی پڑھتے ہیں، بڑی ایج والے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں پھر کوشچن کرتے ہیں، جیسے میں نے کل لاسٹ ویڈیو میں پڑھا تھا ہم نے سا، سی، سو یہاں تک۔ تو پھر بالمشافہ پڑھیں گے یا آن لائن پڑھیں گے، فیس ٹو فیس پڑھیں گے آن لائن، تو پوچھتے ہیں پھر کیا آپ نے یاد کیا، اگر یاد کیا تو سنتے ہیں حرکات کسے کہتے ہیں۔ تو اس طرح ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، حرکات کسے کہتے ہیں بغیر دیکھے، آپ ذہن میں بس رکھیے اور سنائیے تو فائدہ ہوگا اس طرح۔ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ ذہن میں نہیں آ رہا تو پڑھ لیں۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ ہر متحرک کسے کہتے ہیں؟ کوشچن یہ آئے گا، متحرک کسے کہتے ہیں؟ تو جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ یہ آسان لفظ میں اس طرح یاد کر لیں، حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ حرکت والے کو، یہ بھی بول سکتے ہیں حرکت والے کو متحرک کہتے ہیں۔ جس طرح آپ کو یاد کرنا ہو اس طرح یاد کر لیں۔ حرکات کو پڑھتے کس طرح ہیں؟ تو یہ جب کوشچن ہوتا ہے تو عام طور پہ یہ آنسر دینا ہوتا ہے، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں، یا پڑھنا بھی بول سکتے ہیں آگے۔ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ذہن میں رہے کہ کھینچنا نہیں ہے، جھٹکا بھی نہیں دینا ہے۔ آگے بھی کیونکہ پڑھتے ہیں تو جگہ جگہ جھٹکا دیتے ہیں پڑھنے والے، اس لیے الف پر کوئی، الف کو حمزہ کب پڑھیں گے یہ کوشچن ہوتا ہے، تو آنسر میں بتانا ہے۔ الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے یعنی الف کو حمزہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے پڑھ لیتے ہیں۔ جس طرح پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا جیم، یا کوئی سا بھی لیٹر، کوئی سا بھی حرف ہجے کرتے وقت ہمیشہ قرآن پاک پڑھ رہے ہوں یا قرآن پاک بالکل ختم ہو رہا ہو، 29واں پارہ ہو آپ کا، اس وقت بھی ہجے اگر کریں گے تو جس طرح پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا، جس کو کھینچ کے پڑھا تھا اس کو کھینچ کر ہی ہجے کرنی، ہجے ہمیشہ اسی طرح کرنی ہے جس طرح پہلے سبق میں پڑھتے ہیں۔ تو ہجے کر لیں، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو۔ نیکسٹ لکھا ہوا ہے ہا، ہا دو ہوتے ہیں، ایک ہا یہ لکھا ہوا ہے اور ایک اور ہا نیکسٹ پیج پہ ہے، یہ ہا، یہ ہا ادا ہوتا ہے حلق کے نیچے والے حصے سے، تھروٹ حلق کو بولتے ہیں، تھروٹ کے باٹم سے ادا ہوتا ہے، یعنی سینے سے سمجھ لیں، سینے سے آواز نکلتی ہے دوسرے والے ہا سے، ہا کو پڑھنے کے لیے۔ اور یہ والا ہا، اس کو پڑھنا ہے ہا، اس طرح یہ حلق کے درمیان سے آواز نکالنی ہے۔ پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن دوبارہ بار بار پڑھنے سے آتا ہے، بار بار پڑھتے رہیں، اس کو کوشش کرتے رہیں، آ جائے گا، آسان ہے۔ حلق کے درمیان سے آواز نکالنے کی کوشش کرتے رہیں۔ چلیں ہجے کر لیتے ہیں اس کے ہم۔ ہا زبر ہا، ہجے کریں تو آرام سے کریں، کہ جب ہا اس کے بعد بولیں گے زبر، زبر پڑھنے کے فوراً بعد ہا نہیں بولیں، کیونکہ حلق کے درمیان سے نہیں نکلے گی آواز، اس طرح ہو جائے گا زبر ہا، یہ چینج ہو جائے گا۔ اس لیے زبر بولنے کے بعد تھوڑا سا ویٹ کریں، انتظار کریں، اس کے بعد بولیں، رک کر بولیں تھوڑا سا۔ ہا زبر
ہا، حلق کے درمیان سے ہی پڑھنا ہے اور کھینچنا بھی نہیں ہے. جب زبر پڑھ لیں گے ہم اس کی، اب زبر آ گیا تو زبر کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں، کھینچنا نہیں ہے. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو. نیکسٹ پڑھیں گے، آسان ہے. خو، خو زبر خو، خو زیر خوئی، خو پیش خو، خو خوئی خو. ہجے کرنے کے بعد تینوں کو رواں پڑھنا ہے، وداؤٹ اسپیلنگ پڑھنا ہے. دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو. اسی طرح پڑھیے گا، کھینچے نہیں، اس کا خیال رکھیے گا. اچھا، یہ سبق پڑھتے ہوئے بہت سارے یہ بھی اگر سنیں تو وہ بولیں گے کیا ہلکے ہلکے بچوں کی طرح پڑھا رہے ہیں. تو اصل میں ویڈیو صرف ایک کے لیے نہیں بن رہی ہے، ویڈیو بہت ساروں کے لیے بن رہی ہے. ہم جب اسپیچز سنتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، ہمیں پتہ ہے وہ ہر نئے بندہ موجود ہوتا ہے سننے کے لیے. ہر اسپیچ میں نئے نئے بندے تو آتے ہی ہیں، اس لیے علماء کرام بار بار احادیث کو بیان فرماتے ہیں. تو ہم نے بہت ساری احادیث سنی ہوتی ہیں، لیکن ہم یہ نہیں بولتے کہ کیوں یہ حدیث بیان کرنا بار 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 بار، ہم نے تو سنی نہیں. ہم نے سنی نہیں ہے تو کسی اور نے نہیں سنی ہوئی نا، نہیں سنی ہوئی ہوں گی، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ بھی نہیں دیکھنا چاہ رہے تو کوئی بات نہیں، بچوں کو سنا دیں، اپنے بچوں کو دکھا دیں تاکہ وہ پڑھ لیں آسانی سے. پڑھتے ہیں تو اچھی بات ہے. اور اگر آن لائن پڑھانا چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ نہیں بلکہ پلے اسٹور پہ جانا ہے، وہاں پہ www.quranteacher.com ویب سائٹ پہ ہیں. پلے اسٹور پہ، اچھا ویب سائٹ میں پلے اسٹور پہ جانا ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. قرآن ٹیچر آئے گا، قرآن ٹیچر لکھیں گے تو ایک اپلیکیشن آ جائے گی، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس کے اندر ساری انفارمیشن ہوگی، معلومات ہوگی کہ کس طرح ایڈمیشن ہوگا، کس نمبر پہ آپ کو کانٹیکٹ کرنا ہے. نیکسٹ پڑھیں گے زال وداؤٹ وسل، بغیر سیٹی کے پڑھنا ہے، زبان کی نوک اوپر کے دانتوں سے لگا کر. پھر پڑھیے زال زبر را، زال زیر ذی، زال پیش ذو، ذا ذی ذو. اچھا، مشق کرنے کے لیے، یعنی ہم صحیح پڑھ رہے ہیں یا ہم سے کہیں غلطی تو نہیں ہو رہی، یہ لیٹر بہترین ہے. ایک لیٹر، یہ لیٹر بھی اچھا ہے پڑھنے کے لیے، جیسے زال یہ بغیر سیٹی والا ہے. پھر اس کے بعد ہم کیا پڑھ رہے ہیں، زبر، زبر میں یہ لفظ ہے ز، سیٹی والا ہے. ہم پڑھ رہے بغیر سیٹی والا، لیکن جب زبر بولیں گے تو سیٹی نکلے گی. پھر ہمیں را پڑھنا ہے، پھر سیٹی کو نہیں نکالنا ہے. تو ایک بار سیٹی نہیں نکالنی، پھر سیٹی زبر پڑھیں گے سیٹی نکالنی ہے، پھر جب را پڑھیں گے تو پھر سیٹی نہیں نکالنی ہے. اس طرح یہ مشق ہوتی رہے گی نا، تو یہ آسان رہے گا قرآن پاک پڑھنے میں. کیونکہ قرآن پاک میں بار بار آتے ہیں اس طرح کہ سیٹی والا ہے فوراً پھر بغیر سیٹی والا آ رہا ہے، تو اس کو پڑھنے میں تھوڑی سی پرابلم ہونے لگتی ہے. یہاں پر مشق کرتے رہیں گے نا تو وہاں پڑھنے میں قرآن پاک میں آسانی ہوگی. زال زبر ذا، زال زیر ذی، زال پیش ذو. تینوں کو رواں پڑھنا ہے، ذا ذی ذو. اچھا، یہ ذہن میں رکھیے گا، قرآن پاک آپ پتہ بھی ہوگا بہت ساروں کو، قرآن پاک تو پڑھتے ہیں، جیسے قرآن خوانی ہو رہی ہے یا انتقال ہو جاتا ہے تو قرآن پاک پڑھتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں قرآن پاک ظاہر سی بات ہے تلاوت کرنی ہوتی ہے، قرات کرنی ہوتی ہے. تو حدیث شریف میں، غالباً حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک، غلط قرآن پاک پڑھنے والے پر قرآن لعنت کرتا ہے. تو ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھنا آنا ضروری ہے، قرآن پاک غلط نہیں پڑھنا ہے. نماز پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ غلط پڑھتے ہیں نماز کو، جیسے سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں تو الحمد للہ رب العالمین، یہ جب پڑھتے ہیں پہلی آیت تو الحمد، یہاں پہ جو ہا ہے حمد،
الحمد، اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں. تو ہا کو اگر حلق کے درمیان سے، جس طرح میں پڑھ رہا ہوں ہا، اس طرح نہیں پڑھیں گے. اس طرح اگر الحمد، یہ ہا چینج ہو گیا، اس طرح اگر پڑھا تو معنی چینج ہوگا اور نماز اسی ٹائم ٹوٹ جائے گی جب الحمد پڑھا تو، کیونکہ آگے اللہ کے بارے میں ذکر ہے کہ تمام تعریفیں للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. حمدو جو ہے ہا حلق کے درمیان سے نہیں پڑھے گا تو حمدو کا مطلب چینج ہو جائے گا، تمام برائیاں، شاید اس کا یہ مطلب ہے. بہرحال نماز ضرور ٹوٹے گی، یہ مجھے پتہ ہے، 100% نماز ٹوٹ جائے گی. تو بہت آسان ہے، ہا کی مشق کرتے رہیں. ہا حلق کے درمیان سے پڑھنا ہے. پہلی ویڈیو میں میں نے بتایا بھی تھا کہ مدنی قاعدہ میرے پاس موجود ہے. یہ مدنی قاعدہ ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور مکتب سے بھی خرید سکتے ہیں جہاں آپ کے قریب ہو، لائبریری ہوتی ہے وہاں سے خرید سکتے ہیں. شروع میں مین ٹائٹل لیا، مین ٹائٹل ہے، مین ٹائٹل کے فوراً بعد مخارج دیے ہیں پڑھنے کے. ہا یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، تو ہا پڑھتے رہیں، آرام سے مشق کرتے رہیں تاکہ نماز پڑھنے میں بھی آسانی رہے. آگے پڑھ لیتے ہیں. رو زبر رو، رو زیر ری، رو پیش رو، رو، رو پہ زبر ہے اور پیش ہے. ہم نے یہاں پڑھا تھا رو پہ زبر یا پیش ہو تو رو کو پر پڑھیں گے، اس لیے رو کو درمیان والی یہ صورت ہے اس میں زیر ہے تو باریک پڑھنا ہے، باقی دونوں کو پر پڑھیں گے. رو ری رو، نیچے زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو. سین زبر سا، سین، سیٹی نکال کے پڑھنا ہے، سین کو بھی سیٹی والا ہے. زا سین صاد، تینوں میں سیٹی نکالنی ہے. سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. ایک اور بار پڑھ لیں بغیر کھینچے، سا سی سو. آگے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا، 13 منٹ ہو گئے. دعا میں یاد رکھیے گا اللہ عز و جل ہمیں اچھی طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.